بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال تعالی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لانس رضی اللہ تعالی عنہ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد ففعل وذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر اور معزز مہمانان گرامی، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے عہدیداران، بانیان، معاونین اور آج کے اس اہم اور خوبصورت پروگرام کے سامعین، ہمارے محترم و مکرم درویش صفت وزیر مذہبی امور محترم جناب سردار محمد یوسف صاحب، محترم جناب ارسلان صاحب، محترم جناب محسن عباسی صاحب، دیگر ایم ایس او کے عہدیداران اور اراکین، میں سب سے پہلے ایم ایس او کے عہدیداران اور آج کے اس پروگرام کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس مبارک پروگرام میں مجھے شریک کیا، آپ کی زیارت اور ملاقات کا موقع نصیب ہوا اور اس خوبصورت اور اہم پروگرام پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ ایم ایس او کے پروگراموں میں میں سال ہر سال سے شریک ہو رہا ہوں۔ ایم ایس او ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ ایم ایس او پہاڑوں جیسی بلندی اور پہاڑوں جیسے عزم و استقامت کا نام ہے۔ ایم ایس او اخلاق اور تدبر کا نام ہے، اور ایم ایس او ایک بصیرت اور قربانی کا نام ہے۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ عنوان اور پھر ایم ایس او کے تحت یہ پروگرام تالیاں بجانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم جب بھی کسی کنونشن سینٹر میں یا اس طرح کے کسی آڈیٹوریم میں کوئی پروگرام ہوتا ہے، کتنی دینی شخصیات اور دینی عنوان ہو، لیکن ہم اس موقع پر بجائے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے دوسروں کی نکالی میں تالیاں بجاتے ہیں۔ آج آپ نیت کریں کہ آج کے بعد تالیاں نہیں بجائیں گے بلکہ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایم ایس او نے ہر موقع پر کوئی سا بھی پروگرام ہو، اس کے عہدیداران نے جس قربانی کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ ان دینی پروگراموں میں حصہ لیا ہے، یہ ان کا خاصہ اور ان کی خصوصیت ہے۔ پھر انہوں نے مسٹر اور ملا کا فرق اور امتیاز دور کرتے ہوئے جس طریقے سے یہ گلدستہ سجایا ہے کہ مدارس کے طلباء بھی یہاں موجود ہیں، سکول اور کالج کے طلباء بھی یہاں موجود ہیں، اور دوسرے شعبوں کے ذمہ داران بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ گلدستہ مختلف انواع کے پھولوں کو اور مختلف خوشبوؤں کے پھولوں کو ایک جگہ جمع کر کے اجتماعیت کے ساتھ ایک چھت کے نیچے جمع کرنا
یہ MSO کا خاص کارنامہ ہے، اس پر میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کا یہ مبارک عنوان جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں سب سے آخر میں تشریف لائے۔ نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نبوت اپنے ارتقاء، اپنے عروج، اپنی بلندی کو پہنچتے پہنچتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر نبوت اپنی انتہا، اپنے عروج، اپنی بلندی کو پہنچ گئی۔ آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کسی قسم کا کوئی اور نبی نہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد نبوت کا کوئی اور درجہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت بھی ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمال بھی ختم ہو گیا، کمال بھی ختم ہو گیا، اخلاق بھی ختم ہو گئے، شجاعت بھی ختم ہو گئی، جود و کرم بھی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمل الناس، عالم الناس، عاقل الناس، اشجع الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر نبوت کی کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی، جمال نبوت کو دیکھنا ہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ میں اس دن ختم نبوت کانفرنس میں بھی عرض کر رہا تھا، اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ حسن و جمال کے پیکر، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، تو آپ خاتم الجمال بھی ہیں۔ وہ تو انگریز کا کھڑا کیا ہوا نبی تھا نا، جس کی ایک آنکھ میں مستقل لوڈ شیڈنگ رہتی تھی، کانا من الکافرین، لیکن اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ سارے جمال کے پیکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمال بھی، آپ پر اخلاق بھی، آپ پر کمال بھی، آپ پر شجاعت بھی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انقلاب ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کس انداز میں انسانی ڈھانچوں میں حیوان پل رہے تھے جن پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہ کرتا تھا۔ آپ تشریف لائے، معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ مربی اعظم مزکی اعظم تشریف لائے۔ وہ انسان اتنے اونچے ہوئے کہ بلال زمین پہ چلتا ہے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، اور رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شاگردوں کے، صفہ کے مدرسے کے ان طلبہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کے، نبوت کے عینی شاہدوں کے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اوصاف بیان فرمائے، تمغے تقسیم کیے میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثاروں اور شاگردوں کے لیے، اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا وکلا وعد اللہ الحسنى لهم مغفرۃ واجر عظیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، شاگرد کا کمال استاد کا کمال ہوتا ہے، اور مرید کا کمال یہ شیخ کا کمال ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی یہ عظمتیں کہ میرے رب نے ان کے لیے فرما دیا یہ سارے جنتی ہیں، ان کا ایمان معیار ہے اور ان کا اخلاق بھی معیار ہے۔ یہ تربیت ہے اس معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کل تک جن پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہ کرتا تھا، کل جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، آپ غور فرمائیں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اپنی بیٹی کو باپ زندہ درگور کرتا تھا، اور آج وہ ساری دنیا کی بیٹیوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے۔ حاتم تائی کی بیٹی، آپ غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر کیسا انقلاب آیا۔ آپ نے ان انسانوں کو تخت الثری سے نکال کر ثریا تک پہنچایا، آسمان کے فرشتے ان کی عظمتوں پر رش کرنے لگے، اور میں کہا کرتا ہوں کل اور لوگ جنت کو تلاش کر رہے ہوں گے اور جنت صحابہ کو تلاش کر رہی ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ آپ غور فرمائیں، حاتم تائی کی بیٹی قیدی بن کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، میں تجھے تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے رہا کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں رہائی قبول نہیں کروں گی جب تک میرے ساتھ کی ساری مستورات کو رہا نہ کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم باپ کی صحیح بیٹی معلوم ہوتی ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کیا، صحابہ سے فرمایا ان کو گھر تک چھوڑ کر آؤ، چھوڑ کر آئے۔ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا، عدی بن حاتم، کہا میں دشمن کی قید سے رہا ہو کر آئی ہوں، آپ نے مجھ سے نہ پوچھا کہ مجھ پر کیا بیتی؟ کہا مجھے معلوم ہے جب نوجوان دوشیزہ دشمن کی قید میں ہوتی ہے اس پر کیا گزرتی ہے، میں نے شرم کی وجہ سے نہ پوچھا۔ کہنے لگی آپ نے نہیں پوچھا تو میں آپ کو بتائے دیتی ہوں، میری عزت میرے باپ کے گھر میں اور تمہارے گھر کی چار دیواری میں اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی حضور کے غلاموں کی قید میں محفوظ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر وہ انقلاب پیدا فرمایا۔ کل جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے آج دنیا کی بیٹیوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے۔ کل زمانہ جاہلیت میں جو مرغی کے چوزے پر جنگ شروع ہوئی، حرب بسوس 40 سال تک جنگ رہی، آج یرموک میں پیاسے جان دے دیتے ہیں، ایک دوسرے سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے، خود بھوکے سو کر اجنبی مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ عمل گھر کی چار دیواری میں رات کے اندھیرے میں ہوا، کسی کیمرے کی آنکھ نے اس کو محفوظ نہیں کیا، لیکن علیم بذات الصدور کو دیکھ رہے تھے۔ رب نے آیت نازل فرمائی، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرے محبوب آپ کے جان نثار ایثار کے اس بلند مقام پر ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق کا وہ معیار، اور دوسری طرف عقائد۔ کل جو زمین پر پڑے ہوئے پتھروں کی پوجا کرتے تھے، رنگدار پتھر ان کے لیے معبود ہوتے تھے، راہوں کے پتھر جیب میں ڈال کر کہتے یہ ہمارے معبود ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، قریب پہنچ کر ایک لمحہ کے لیے رک گئے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، انک حجر لا تنفع ولا تضر، حجر اسود تو جنتی پتھر ہے، تیری بڑی عظمتیں ہیں، لوگ تجھے چومتے ہیں، لیکن شان والے نبی نے مجھے یہ بات سمجھا دی، میرا نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں، اگر یہ میرے نبی کی ادا نہ ہوتی میں تجھے کبھی نہ بوسہ دیتا۔ آپ غور فرمائیں، ایک وقت تھا گلی کے رنگین پتھروں کے سامنے اپنی جبیں کی نیازمندیاں پیش کر رہے تھے، اور ایک وقت پھر وہ آیا کہ حجر اسود کو للکار رہے ہیں۔ عقائد کے اعتبار سے اس بلند مقام پہ پہنچے، اخلاق کے اعتبار سے اس بلند مقام پہ پہنچے، حیا کے اعتبار سے اس بلند مقام پر پہنچے، ایثار کے اعتبار سے اس بلند مقام پر پہنچے، اور عبادت کے اعتبار سے عبادت تو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن عبادت وہ ہے کہ معبود کہہ دے یہ میری عبادت ہے۔ لڑکی دلہن بنی، بناؤ سنگار کیا، زیور پہنا، عورتیں آئیں، اس کی زیور کی تعریف کی، زیور بڑا اچھا ہے، ڈیزائن بڑا اچھا ہے، تیری میچنگ بڑی اچھی ہے، لیکن کسی کی تعریف اسے پسند نہ آئی، کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ عورتوں نے کہا اتنی عورتوں نے تیری تعریف کی ہے، تو نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا ان کی تعریف پر۔ اس نے کہا ان کی تعریف سے مجھے کیا فائدہ، میں تو جب خوش ہوں گی جس کے لیے بناؤ سنگھار کیا ہے اسے پسند آ جائے، یعنی حاجی غلام رسول کو، ہاں اس کو پسند آ جائے جس کے لیے بناؤ سنگھار کیا ہے۔ ان کی تعریف تو فضا میں تحلیل ہوئی۔ عبادت تو سارے کرتے ہیں، لیکن عبادت وہ ہے معبود کہہ دے کہ یہ میری عبادت ہے۔ صحابہ کی عبادت پر رب نے فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کی آپس کی محبت شبنم کے قطروں کی طرح، تسبیح کے دانوں کی طرح، عمارت کی اینٹوں کی طرح، جسم کے اعضاء کی طرح، ایک ماں باپ کی اولاد کی طرح۔ کافروں کے لیے یہ فولاد ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے موم سے زیادہ نرم ہیں، اور تراہم رکان سجدہ، آپ کبھی دیکھیں گے انہیں رکوع میں، کبھی دیکھیں گے انہیں سجدے میں۔ یا اللہ یہ لمبے لمبے رکوع اور سجدے، ایک ایک رات رکوع میں، پوری پوری رات سجدے میں گزر جاتی ہے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اس علیم بذات الصدور نے گواہی دی، کچھ نہیں چاہتے، سیم و زر کے متلاشی نہیں ہیں، دولت کے انبار نہیں چاہتے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کی عبادت کی تعریف کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہ انقلاب آیا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی میرے دوستوں، جو آخری باتیں میں عرض کروں، میرے پاس کھڑے ہیں، شاید مجھے یہ بتانے کے لیے بڑے خوبصورت انداز میں کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں
جلدی ختم کرتا ہوں کیونکہ اور مہمان بھی موجود ہیں۔ میں یہ عرض کر جو آج کانفرنسیں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، لیکن میرے دوستو آج ضرور خوشی سے غم لے کر غم تک، عدالت سے لے کر ایوان تک، قدم قدم پر ہم حضور کی اداؤں کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ سچی محبت یہ ہے۔ فاروق اعظم نے قمیص پہنی، قمیص کی آستین 1 انچ لمبی نکل آئی۔ بیٹے عبداللہ سے فرمایا بیٹا چھری لاؤ، قمیص کی لمبی آستین کاٹنا چاہتا ہوں۔ کہا ابا جی کینچی سے کاٹیں، چھری سے ٹھیک نہ کٹے گی، ٹیڑھی کٹے گی، دھاگے نکل آئیں گے۔ نہیں، فرمایا بیٹا چھری لاؤ، چھری سے کاٹوں گا۔ چھری لایا بیٹا، کاٹا، ٹیڑھی میڑھی کٹی، دھاگے نکل آئے۔ بیٹے نے کہا ابا جی آپ نے چھری سے کیوں کاٹی، کینچی سے کیوں نہیں کاٹی، ٹیڑھی کٹی ہے، دھاگے نکل آئے۔ فرمایا بیٹا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص پہنی، آپ کی قمیص کی آستین لمبی نکل آئی، میرے آقا نے چھری منگوا کر اس کو کاٹا۔ آج خوش قسمتی سے میری قمیص کی آستین بھی لمبی نکل آئی، میں نے چاہا چھری منگوا کر کاٹوں، ٹیڑھی میڑھی کٹے گی، دھاگے تو نکل آئیں گے، نبوت کی ادا تو پوری ہو جائے گی۔ عاشق یہ دیکھتا ہے میرے محبوب کی ادا کیا ہے، یہ نہیں دیکھتا دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہوا کا رخ کس طرف ہے۔ اور میرے دوستو قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں قیامت تک کے لیے اللہ نے عزت بھی رکھی ہے، عروج بھی رکھا ہے۔ ہمارے ایک شاگرد برطانیہ سے یہاں پڑھنے کے لیے آئے، وہاں کے نیشنل ہیں، اب امریکہ میں وہ مدرسہ چلا رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، خوبصورت داڑھی، خوبصورت پگڑی، لمبا کرتا، سلوار ٹخنوں سے اوپر، کندھے پہ چادر، ہاتھ میں تسبیح۔ اسی حلیے میں وہ امریکہ کی اس نے خود مجھے سنایا کہ میں امریکہ کی معروف شارع پہ جا رہا تھا، ہزاروں گاڑیاں منٹوں میں گزر رہی تھیں، سینکڑوں لوگ 3 پیس سوٹ اور قیمتی لباس میں جا رہے تھے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ تھی۔ ایک گورے نے مجھے دیکھا اور دیکھتا ہی چلا گیا، اس کی نظر مجھ پہ ٹک گئی، پھر میرے قریب آ کر بڑے حسرت سے پوچھنے لگا آپ شہزادے ہیں، پرنس ہو؟ کہا شہزادہ نہیں ہوں، مسلمان ہوں۔ کہنے لگا مسلمان ہو تو پھر تو شہزادی ہو۔ کہا اتنے لوگ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں قیمتی لباسوں میں، کسی کی طرف میری نظر نہیں اٹھی، تیرے اس حلیے نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور کیوں کھینچ لیا؟ اس لباس کی نسبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں اللہ نے قیامت تک کے لیے عزت رکھی ہے، قیامت تک کے لیے عروج رکھا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ کا قرب رکھا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ یہی جنت تک جانے کا مختصر راستہ ہے، محفوظ راستہ ہے، آسان راستہ ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی کو، عبادات کو، اعمال کو، اخلاق کو، اداؤں کو انشاءاللہ ہم عام کریں گے۔ آپ نے مہاجرین اور انصار کو جوڑ کر، کالے اور گورے کو جوڑ کر ایسا محبت والا معاشرہ قائم کیا۔ آج مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خائف ہے۔ ایک جگہ پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، آج کے حالات پر بالکل صادق آتا ہے، سپیروں نے سانپوں کو بند کر دیا یہ کہہ کر آدمی کو ڈسنے کے لیے آدمی ہی کافی ہے۔ تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب یہ کام محمد دین طارق محمودی کرتے رہیں گے اور اچھا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کی لڑی میں پرویا، ان محبتوں کو عام کیا جائے، اس اخلاق کو عام کیا جائے، اور اس پاکیزہ زندگی جو آپ دے کر گئے، آپ نیت کریں اس پروگرام میں۔ اور MSO بھی اسی کی کوشش کر رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عام ہو۔ صحابہ جو نبوت کے عینی گواہ ہیں، ان کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت اور ناموس کا تحفظ کیا جائے۔ اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ نے جو ناموس صحابہ اور اہل بیت کا بل پاس کیا ہے، پاکستان کی قومی اسمبلی جس کی عمارت کے ماتھے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اس اسمبلی نے اور سینٹ نے ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کا بل پاس کیا ہے اور اس کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ آج ہم اس پروگرام کے حوالے سے
مقتدر قوتوں سے، خواہ وہ صاحب اختیار ہوں یا صاحب اقتدار ہوں، مقتدر قوتوں سے کہتے ہیں اس کو فوری طور پر بل پر دستخط کروا کے اور ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے تحفظ کو قانون بنا کر پاکستان کی دھرتی پر نافذ کیا جائے۔ آپ کو یہ بات منظور ہے؟ اور اگر یہ آپ نہیں کریں گے ہم اس سے آپ کو فرار نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کا بچہ ناموس رسالت اور ناموس صحابہ اور اہل بیت کے تحفظ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے پاکستان کا بچہ بھی جوان ہے، پاکستان کا بوڑھا بھی جوان ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب